اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ جذبات لوگوں کو خدا کی مرضی سے دور رکھ سکتے ہیں، لیکن کل کوئی شخص مجھ سے بات کر رہا تھا، جی یہ میری بیٹی ہی تھی اور وہ یہ پوچھنا پسند کرتی کہ میں کیا تعلیم دینے والی ہوں، اور پھر میں نے اسے بتایا کہ میں جذبات کے بارے میں سکھاؤں گی۔ اس نے کہا آپ اپنے جذبات کو قابو رکھنے کے لیے کیا کرتی ہیں؟ آپ کس طرح دوسروں کو اپنے جذبات پر قابو رکھنے کے بارے میں بتائیں گی؟ اچھا، پہلی بات جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب بھی ابلیس آپ کے پیچھے ہو تو دعا کے ذریعے آپ ابلیس کے منصوبے کو فوراً روک سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی چھوٹی اور سادہ سی چیز ہے کہ صرف دعا کریں، یا بعض دفعہ جب ابلیس آپ سے جھوٹ بولے تو آپ کو بلند آواز میں کلام کا اقرار کرنا ہے۔ وہ بھاگ جائے گا، وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس پر کلام کریں، یہاں تک کہ یہاں بھی نہیں، وہ منادی سننا پسند نہیں کرتا۔ آمین۔ لیکن آپ خود پر منادی کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب آپ حسد کرتے ہیں، آپ ناراض ہو جاتے ہیں یا کوئی غصہ آتا ہے، آپ دعا کرتے ہیں، پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے کہ خدا میں ایسا محسوس کرنا نہیں چاہتی۔ جب تک یہ احساسات دور نہیں ہو جاتے خود کو قابو میں رکھنے کے لیے، میں تیری مدد چاہتی ہوں، میں تجھے جلال دینا چاہتی ہوں، نہ کہ اس کے سامنے جھکنا چاہتی ہوں۔ مجھے تیری طاقت چاہیے، میں نہیں چاہتی کہ میں آپ کو گھر بھیجوں کہ آپ خود کو بدلنے کی کوشش کریں یا اس طرح محسوس نہ کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے اندر ہمیشہ کوئی نہ کوئی احساسات ہوں گے۔ آپ صحیح طرح سے نہیں جانتے کہ کب یہ ظاہر ہو جائیں، اور آپ بالکل نہیں جانتے کہ کب یہ احساسات آپ سے دور ہوں۔ اس لیے ہمیں اچھے جذبات سے لطف اندوز ہونا اور برے جذبات سے دور رہنا سیکھنا ہے۔ مجھے یہ پسند ہے کہ جو کچھ مجھے کرنا ہوتا ہے وہ سب کرنا میں محسوس کرتی ہوں، لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے۔ کیا آپ کہیں گے میں نے فیصلہ کر لیا ہے؟ اب میں وہی کروں گی جو مجھے کرنا ہے، چاہے اسے کرنے کے لیے میں محسوس کروں یا نہ کروں۔ آپ میں سے کچھ، میرا مطلب کچھ کے لیے یہ بنیادی طور پر طرز زندگی کو تبدیل کرنے کے برابر ہے، کیونکہ میں بتا سکتی ہوں کہ جب آپ احساسات کے مطابق کام کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو جذبات کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ اس لیے جب آپ تبدیل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جس طرح میری پرورش ہوئی تھی اس کے مطابق مجھ میں کچھ مضبوط قلعے تھے۔ عزیزو، جب میں نے ایک تابعدار بیوی بننا شروع کیا اور اپنا منہ بند رکھنے کی کوشش کی اور ڈیو کے ساتھ بحث نہ کرنے کی کوشش کی تو میرے بدن میں ایک جنگ جاری تھی، جیسے کہ تیسری جنگ عظیم ہو۔ لیکن میں ابھی تک یہاں ہوں، خدا نے مجھے فتح بخشی۔ آمین۔ فوراً دعا کریں کہ یہ ابلیس کے لیے رکاوٹ کا سبب بنے۔ اگر آپ کو مسلسل کسی چیز کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو خدا کے کلام کو اسی مسئلے کے حوالے سے پڑھیں، کیونکہ خدا کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے کہ آپ کو تبدیل کرے۔ خدا کا کلام زور آور ہے۔ زور آور کلام کے ہر حوالے میں قدرت ہے جو کہ آج میں آپ سے بول رہی ہوں۔ یہ قدرت سے بھرپور ہے، بنیادی طور پر اس میں قدرت ہے اور یہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ خدا کا کلام بدلتا ہے۔ ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے فوراً 40 ایسی باتیں معلوم کی جو کہ خدا کا کلام ہمارے لیے کرتا ہے۔ 40، اور یہ تمام تقریباً آپ کو زبور 119 میں مل سکتی ہیں۔ خدا کا کلام گناہ سے دور رکھتا ہے، خدا کا کلام ہمیں محفوظ رکھتا ہے، خدا کا کلام ہمیں توانا کرتا ہے، خدا کا کلام ہمیں بدلتا ہے۔ اس لیے اپنی بائبل کو ایسے نہ لیں کہ اچھا بہتر ہے کہ میں آج کا اپنا باب پڑھ لوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ خدا ناراض ہو۔ خدا کو ضرورت نہیں کہ بائبل پڑھے، وہ اسے جانتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے اپنے لیے پڑھیں کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہمیں تعلیم پانے کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی میں ایسے لمحات آئیں گے جب خدا خود ہمارے جذبات کو جانچے گا۔ جب آپ کسی چیز کی جانچ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پر تھوڑا سا زور ڈالتے ہیں کہ دیکھ سکیں کہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ کیا آپ نے کبھی کرسی پر بغیر بیٹھے اسے خریدا ہے؟ یا پھر کیا آپ نے کبھی میٹرس کو دبائے یا موڑے بغیر یا کمر کے بل اس پر لیٹے بغیر اسے خریدا ہے؟ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ جانچ کر خریدیں گے۔
زبور 7 کی 9ویں آیت، کاش کے شریروں کی بدی کا خاتمہ ہو جائے، پر صادق کو تو قیام بخش، یعنی سمجھوتا کیے بغیر تیرے ساتھ راستی میں چلتے ہیں۔ خدا کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ خدا دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے، لہذا خدا ہمیں کسی معاملے میں آزمائے گا۔ خدا شاید کسی جذبے یا احساس کو جسے ہم پسند نہیں کرتے نہیں ہٹائے گا جب تک ہم اسے نہ کرنے دیں، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم ان احساسات سے نکل کر زندگی گزاریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی حضوری محسوس کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ چھپ جائے۔ کیا آپ اپنی زندگی کے ایسے حصوں سے گزرے ہیں جن میں آپ کے خیال میں تھی، میں نہیں جانتی کہ آپ کہاں ہیں؟ سنیں، مجھے یاد ہے کہ جب میں مسیح میں بچی تھی، جو مسیح میں بچے ہوتے ہیں اکثر ایسا ہی کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب بھی مجھے خدا سے کلام چاہیے ہوتا تھا تو میں اس طرح سے کرتی تھی۔ دیانتداری سے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے ایسا کیا تھا؟ میرے خیال میں سب نے۔ ایک دن میری نواسی نے مجھے کہتے ہوئے سن لیا، اور وہ اس طرح، ان میں سے ایک 15 سال کی ہے اور دوسری 17 سال کی ہے، اور یہاں تک کہ 15 سال والی بھی اس قدر ہنسی اور کہنے لگی میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں، میں نے بھی کیا ہے۔ کسی وقت یہ طریقہ کام آ جاتا ہے، یہ بہت دلچسپ ہے۔ ایسا ہوتا کہ میں ڈیو کے پاس جاتی اور کہتی آپ یقین نہیں کریں گے، میں نے دعا کی اور خدا سے یہ سوال پوچھا، اور جب میں نے کلام کو کھولا تو یہ سامنے آیا اور ڈیو بھی متاثر ہوئے۔ اس طرح کئی بار ہوتا ہے۔ تم ضرور مذاق کر رہی ہو، میں ایسے کہتی واو یہ حیران کن نہیں، لیکن تب یہ بہت پریشانی کا باعث ہوتا جب میں اس طرح کرتی، اور حوالہ یہ ملتا، اے سانپ کے بچوں تم پر افسوس۔ چلو دوبارہ کریں۔ آئیں دیکھیں خدا کے ساتھ چلنے کے ابتدائی عرصے میں وہ ہمیں معجزات اور عجیب کاموں اور تصدیق کرانے سے تجربات اور ہر طرح کے جذباتی حصوں سے گزارتا ہے، لیکن وہ ہمیں ہمیشہ ہی اس طرح رہنے نہیں دے گا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم آنکھوں دیکھے پر نہیں بلکہ ایمان کے ذریعے رہنا سیکھیں۔ جانتے ہیں کہ جب میں دعا کرتی ہوں یا خدا کے ساتھ وقت گزارتی ہوں تو میں ایسے ہی بیٹھے خود سے یہ نہیں پوچھتی ہوں کہ کیا میں نے خدا کی حضوری محسوس کی، لیکن اب میں محسوس کرتی ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں اور ڈیو اس طرح کی عبادات میں ہوا کرتے تھے، اور جب میں یہ کہا کرتی تھی اوہ وہاں پر جو مسا تھا وہاں پر خدا کی حضوری اس قدر زیادہ تھی اور بہت بہاؤ تھا، اور جب بعض دفعہ ہم جاتے تھے تو میں ڈیو سے کہتی تھی کیا آپ نے خدا کی حضوری محسوس کی؟ تو وہ کہتے نہیں۔ میں کہتی آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ دراصل مجھے معلوم نہیں تھا کہ روحانی طور پر وہ مجھ سے زیادہ بالغ تھے، کیونکہ وہ وہاں پر بیٹھے خود سے یہ سوال نہیں کرتے تھے کہ انہوں نے کیسا محسوس کیا، وہ یہ ایمان رکھتے تھے کہ خدا وہاں پر موجود تھا۔ جی ہاں، کئی دفعہ ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ کوئی شخص اتنا روحانی نہیں ہے کیونکہ جو کچھ ہم محسوس کر رہے ہیں وہ ویسا محسوس نہیں کر رہے۔ ہم اس طرح کی بے وقوفی کر سکتے ہیں۔ اوہ دیکھو میرے ہاتھوں کی طرف دیکھیں، یہ خدا ہی کر رہا ہے۔ بعض دفعہ ایسی حرکات خدا کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ اورل رابرٹ کہتے ہیں کہ جب وہ بیماروں کے لیے دعا کرتی تو اپنے داہنے ہاتھ میں خدا کی قدرت کو محسوس کرتے تھے، لیکن خوشخبری یہ ہے، اور میں بہت خوش ہوں کہ میں نے اپنے ایمان کی بنیاد اپنے احساسات پر نہیں رکھی، کیونکہ میرے احساسات آ بھی سکتے اور جا بھی سکتے ہیں اور بدل بھی سکتے ہیں، لیکن خدا نہیں بدلتا، وہ کبھی نہیں جاتا، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اگر آپ کسی چرچ کی عبادت میں یا دعائیہ گروپ میں یا کسی اور جگہ پر ہیں تو آپ نے کبھی اس کو اس لیے برا نہیں سمجھنا کہ ہر کوئی ہر طرح کے جذبات محسوس کر رہا ہے اور آپ کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ مشکل ہے اور مجھے اس کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، اور نہ کہ میں نہیں کر سکتی، مشکل ہے۔
مجھے ایوب 19 باب کی 25 اور 26 کے ذریعے لوگوں کی عدالت نہیں کرنی. یہ حوالہ بلند آواز میں نعرہ لگانے والا ہے. لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. اگر مبالغہ آرائی نہ کی جائے تو ایوب نے کچھ دن یا ہو سکتا ہے شاید کچھ مہینے ایسے گزارے جو بہت برے تھے. بائبل میں ایوب سے زیادہ دکھ برداشت کرنے والا کوئی نہیں ملتا. اور اس کی بیوی نے کہا کہ خدا کی تکفیر کر اور مر جا. اس کے دوست اس کے خلاف ہو گئے اور اس نے کہا میں 25ویں اور 26ویں آیت آپ کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں. لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا. اب 26ویں آیت دیکھیں. اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا. واو! اس نے یہ نہیں کہا میں محسوس کرتا ہوں، اس نے کہا میں جانتا ہوں. پولس نے کہا میرا مقصد یہی ہے کہ اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو جانوں. مطلب میں جانتی ہوں کہ احساسات زبردست ہوتے ہیں. آج میں نے یہاں خدا کی حضوری محسوس کی اور گزشتہ رات پرستش کے دوران بھی. لیکن اگر میں محسوس نہ بھی کرتی تو بھی مجھے معلوم ہے، اور دیانتداری سے غور سے سنیں، آپ جانتے ہیں کہ جو آپ جانتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو کچھ آپ جانتے ہیں اور جو کچھ محسوس کرتے ہیں ان میں فرق نہیں بتا سکتے، کیونکہ آپ کسی چیز کی بنیاد اس پر رکھ رہے ہیں کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں. آپ پہلے ہی سے جانتے ہیں. میں جانتی ہوں کہ خدا مجھے پیار کرتا ہے. رومیو 8 کی 35 سے 39 آیت تک ایک اہم بات جسے جاننا آپ کے لیے ضروری ہے کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور وہ کبھی بھی ایسا کرنا نہیں چھوڑے گا. کیا میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ لوگوں کے لیے یہ بات ہمیشہ ہی حیران کن ہے کہ اس لمحے خدا جتنا آپ سے پیار کرتا ہے اس سے زیادہ آپ سے پیار نہیں کرے گا. آپ کہیں گے جب میں اچھا رویہ رکھوں گی تو زیادہ پیار کرے گا. خدا کی محبت کی بنیاد ہمارے رویے پر نہیں ہے بلکہ اس پر ہے کہ وہ کون ہے اور وہ محبت ہے. اگر وہ مجھ سے مزید محبت نہیں کرے گا تو پھر میں اچھا بننے کی کوشش کیوں کروں؟ کیونکہ اس لیے آپ اس سے پیار نہیں کرتے ہیں کہ وہ آپ سے پیار کرے، بلکہ اس لیے کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے. اگر ہم ایسے نقطے پر پہنچ جائیں جہاں بہت سی آزمائشیں، ستایا جانا یا المناک واقعات ہوں اور ناقابل یقین حد تک پرخطر تکلیف دہ حالات ہوں اور اتنے برے ہوں کہ ہم سمجھ ہی نہ پائیں، تو تب بھی ہم یہ بات بالکل نہیں کہہ سکتے کہ خداوند کیا تو مجھے پیار نہیں کرتا؟ یہ فتح مندی ہے. کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ یہاں پر موجود اگر کوئی شخص دکھ میں ہے تو اس کو ضرورت ہے. کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یعنی بھوک اور پیاس یا ننگا پن یا خطرہ یعنی کسی بھی طرح کا ڈر یا تلوار. چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے. مجھے یہ پسند ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسیحی ہوتے ہوئے آپ ایسے حالات سے گزر رہے ہیں جو آپ کی زندگی کا ایسا دور ہے جہاں آپ کے حالات اس قدر برے ہیں کہ آپ دوسروں کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے بھیڑ ذبح ہونے جا رہی ہے. مگر ان سب حالاتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے. واو! ان سب کے دوران بھی ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہے. کیسے؟ اس کی وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہے. یہ جان کر ہمیں فتح ملتی ہے کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے. اور پھر زمین پر آپ چاہے کیسے بھی حالات سے گزر رہے ہیں، اس آخری دن آپ دیکھیں گے کہ آپ کا نجات دینے والا زندہ ہے اور آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کیونکہ مجھے یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں یعنی آنے والی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق. زبردست!
جو اس وقت مجھے ٹی وی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، میں ذاتی طور پر آپ سے کہوں گی کہ خدا آپ سے محبت رکھتا ہے اور آپ کو چاہتا ہے اور آپ کے ساتھ ایک گہرا اور قریبی رشتہ استوار کرنا چاہتا ہے. وہ آپ کی زندگی میں آنا اور اسے سیراب کرنا چاہتا ہے اور آپ کو اپنی حضوری سے بھرنا چاہتا ہے. وہ آپ کو سکھانا چاہتا ہے کہ ایک زبردست زندگی کیسے گزاری جائے. اگر آپ نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو آپ کی اسکرین پر ایک نمبر چل رہا ہے جس پر آپ کال کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح نئے سرے سے پیدا ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ اس بارے میں مخلص ہیں اور نئی زندگی چاہتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ دعا کریں گے اور خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا اور آپ کو مکمل طور پر ایک نیا شخص بنا دے گا. اس لیے کال کریں، ہم آپ کی مدد کریں گے. خدا آپ سے محبت رکھتا ہے. آئیں اپنے احساسات کے تحت زندگی نہ گزاریں بلکہ جو ہم جانتے ہیں اس کے مطابق سب کہیں میں جانتی ہوں. اب سنیے آخری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. واچ مین نے کہا تھا کہ جو شخص جذبات کے تحت زندگی گزارتا ہے وہ اصولوں کے بغیر زندگی گزارے گا. اصول کا مطلب ہے عمل اور برتاؤ کے قابل قبول طریقے. یہ وہ معیار ہے جس کے ذریعے ہم زندگی گزارتے ہیں. کیا آپ اپنی زندگی کے لیے کچھ معیار رکھتے ہیں؟ کیا آپ نے کسی حد تک کوئی لکیر کھینچی ہوئی اور کہا ہے کہ میں یہ سب نہیں کروں گی بلکہ میں وہ کروں گی، میں وہ سب کچھ ابھی نہیں کروں گی؟ کچھ کے بارے میں مجھے معلوم ہے لیکن اس کے بارے میں پر اعتماد نہیں. جیسی فلمیں آپ دیکھنے جائیں گے کہ آپ اپنی دوست کو یہ بتانے کا انتظار کرتے ہیں یا پھر آپ اکیلے گھر پر ہی رہیں گے یا پھر آپ روح القدس کو رنجیدہ کریں گے. میں نے اپنی زندگی کے فیصلے لیے ہوئے ہیں. میں اپنی زندگی کا مزید ایک بھی دن ناراضگی میں رہ کر ضائع نہیں کروں گی. میں ہرگز نہیں کروں گی. میں فراغ دل بنوں گی. میں فراغ دل ہوتے ہوئے لالچ اور خود غرضی کا مقابلہ کروں گی. میں نے اپنی زندگی کے لیے معیار مقرر کیے ہیں. میں ضرورتیں پوری کروں گی. میں اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو پہلا درجہ دوں گی. میں دوڑ کو ختم کروں گی. میں خدا کے فضل سے یہ کروں گی. اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر پاتے لیکن ہم اس کے ذریعے سب کچھ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا. کلسیوں 3 میں لکھا ہے کہ اپنا ذہن تیار کریں اور پھر اس پر قائم رہیں. ایسا نہ ہو کہ جب مشکلات آئیں تو پھر ذہن بدل لیں. کیا اس سے کسی کو مدد مل رہی ہے؟ اگر کوئی اپنے جذبات کے مطابق زندگی گزارے گا وہ اصول و ضوابط کے بغیر زندہ رہے گا. اس کا مطلب ہے کہ وہ دیانتداری کے بغیر رہے گا، جس کے بارے میں آپ کو سکھانے والی ہوں. یہ بہت افسوس کی بات ہے. ہم نے گلیوں اور سڑکوں پر لوگوں سے کچھ سوالات کیے ہیں. ہم باہر جاتے ہیں اور لوگوں سے کچھ سوالات کرتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ آج کل کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ دیانتداری کیا ہے. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں دیانتداری کیا ہے اور وہ اس طرح رد عمل کریں گے. یہ بہت افسوس کی بات ہے اور در حقیقت خطرناک بھی، کیونکہ دیانتدار شخص وہ ہیں جو کہ ایماندار ہیں. وہ ہر وقت سچ بولتے ہیں. وہ اپنے الفاظ کی پاسداری کرتے ہیں. جو کچھ وہ کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. اگر وہ اپنی بات پوری نہیں کر سکتے تو لاپرواہ بھی نہیں ہوتے بلکہ وہ رابطہ کرتے ہیں. وہ ایسا نہیں کرتے کہ جب وہ جوتوں کا جوڑا خریدیں گے اور گھر پہنچنے پر انہیں پتا چلے کہ غلطی سے انہیں 2 جوڑے دے دیے گئے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ خدا انہیں برکت دینا چاہتا ہے. وہ دونوں جوڑے نہیں رکھ لیتے. خدا کسی کی برکت چرا کر آپ کو برکت نہیں دینا چاہتا. شکریہ. دیانتداری تقریباً 30 یا 35 سال پہلے جب خدا نے ہمیں آگے بڑھنے کو کہا، اور بہت افسوس کی بات ہے اور خطرناک بھی، 5 سال تک میں نے کسی اور کے لیے کام کیا اور اب خدا نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم شمال، مشرق، مغرب، جنوب میں جاؤ. اور اس نے کہا یا میرے دل میں ڈالا میں چاہتی ہوں کہ تم 3 چیزیں کرو. اگر تم کرو گی تو میں برکت دوں گا.
جو کچھ کرتے ہو جی جان سے کرو اور ہمیشہ ایک دیانتدار شخص بننے کی کوشش کرو. اس لیے دیانتداری میرے لیے بہت اہم ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو آپ کے لیے بھی اہم ہے. اور اگر آپ نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے تو میں پرزور صلاح دیتی ہوں کہ اس کا مطالعہ کریں اور کھوج لگائیں. اپنی بات پر قائم رہیں. جب آپ کسی سے بھی کچھ کرنے کو کہیں تو پھر وہ کام ضرور کریں. اگر آپ نے کسی سے دوبارہ کال کرنے کو کہا ہے تو لازماً دوبارہ کال کریں. لفظ دیانتداری کا مطلب ہے کاملیت اور تقسیم نہ ہونے کی حالت. جانتے اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ کا شعور آپ کے اعمال کے ساتھ متفق ہے. اگر ہم کوئی بہتر کام نہیں کر رہے تو ہمارا شعور ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمیں وہ کام کرنا نہیں چاہیے. اس سے زیادہ برا عمل کوئی نہیں جب آپ وہ کرنا جاری رکھتے ہیں جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. آپ کسی ایسی چیز پر بات کرتے ہیں جو آپ کو بے چین کرتی ہے. یہ وہی ہے کہ اپنے دل میں ایمان رکھنا کہ آپ کے اعمال درست ہیں. لہٰذا اب میں یہاں پر کچھ حوالہ جات کو پڑھنے کی بات ختم کرنا چاہوں گی. ہم صرف ان کو پڑھیں گے. خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ دیانتداری کس قدر اہم ہے. امثال 25:26 میں صادق کا شریر کے آگے گرنا گویا گدلا چشمہ اور ناپاک سوتا ہے. یعنی راست باز شخص کا اپنی دیانتداری سے سمجھوتا کرنا ناپاک ہونے کے برابر ہے. اگر ہم شریر لوگوں کی اس دنیا میں نکلتے ہیں اور ہم دیانتداری اور ایمانداری میں نہیں چل رہے ہوتے تو وہ کہتا ہے کہ ہم گدلے چشمے کی طرح ہیں. امثال 20:7 میں لکھا ہے راست رو صادق کے بعد یعنی وہ شخص جو راستی اور دیانتداری میں چلتا ہے اس کے بیٹے مبارک ہوتے ہیں یعنی اس کے بیٹے بابرکت ہوتے ہیں. ایمانداری اور دیانتداری اپنے بچوں کو وراثت میں دیں. ان کو دیانتداری سے چلنا سکھائیں. ان کو ایماندار ہونا سکھائیں, راست باز ہونا سکھائیں. ہمارے چاروں بچوں میں یہ شدت سے احساس پایا جاتا ہے کہ یہ کتنا اہم ہے. زبور 101:2 میں عقل مندی سے کامل راہ پر چلوں گا. تو میرے پاس کب آئے گا؟ گھر میں میری روش خلوص دل سے ہوگی یعنی بے الزام دل اور ایمانداری سے ہوگی. مجھے یہ آیت بہت پسند ہے. وہ کہہ رہا ہے جب مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوگا تو میں وہ کروں گا جو درست ہے. جب میں گھر میں اکیلی ہوں تو میں وہ کروں گی جو درست ہے کیونکہ میں انسانوں کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے زندگی گزارتی ہوں. تھوڑی سی آیات اور ہے. زبور 26:1 اے خداوند میرا انصاف کر کیونکہ میں راستی سے چلتا رہا ہوں. اور میں نے خداوند پر بے لغزش یعنی بغیر ڈگمگائے توکل کیا ہے یا اس پر بھروسہ کیا ہے. اب ایوب 2:3 آیت. خداوند نے شیطان سے کہا کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں. اور گو تو نے مجھ کو ابھارا کہ بے سبب اسے ہلاک کروں تو بھی وہ اپنی راستے پر قائم ہے. ایوب جن حالات سے گزرا ان میں بھی وہ دیانتداری اور راست بازی میں قائم رہا. ہم اس دکھ سے بھرے ایوب کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن آپ کو اس کے اختتام تک پڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ آخر میں اس کو اپنی ہر چیز کا دگنا حاصل ہوا. یہ بہت ہی اہم ہے کہ وہ کیا جائے جو کہ راست ہے. اگرچہ آپ ابھی درست نتائج حاصل نہیں کر رہے پھر بھی جو درست ہے وہ کرنا جاری رکھیں کیونکہ یقیناً آپ کو اجر ضرور ملے گا. میں مکاشفہ 22 باب کی 12 آیت پر ختم کروں گی جو کہ بائبل کے بالکل آخر میں ہے. دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور میں اپنے ساتھ اجر اور صلہ بھی لے کر آؤں گا. ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق ان کو واپس لوٹاؤں گا. دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اجر کا دن آنے والا ہے.
اجر کا دن آنے والا ہے، اور وہ لوگ جو مشکل حالات میں بھی وہی کچھ کرتے ہیں جو درست ہے اور ایسا کرنا جاری رکھتے ہیں تو گو کہ اس زمین پر انہیں درست نتائج حاصل نہیں ہوتے تو وہ جلد آنے والا ہے اور ہمارے کاموں کے موافق ہمیں اجر دے گا۔ آج کے لیے زندہ نہ رہیں بلکہ آج ابدیت کے لیے زندہ رہیں۔ یاد رکھیں چاہے ہم کچھ بھی کرنا محسوس کریں، ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہوئے جو سچائی اور رہنمائی ہے اپنی دوڑ ختم کرنی ہے۔